ایران نے بھارت کو چابہار ریل پروجیکٹ سے الگ کر دیا۔ ایران نے فنڈز میں تاخیر کرنے پر بھارت کو چابہار ریل پروجیکٹ سے الگ کر دیا۔ ایرانی حکومت نے اپنے طور پر ریل لائن کی تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارت اور ایران کے درمیان 4 سال قبل یہ معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت افغانستان کی سرحد کے ساتھ چابہار سے زاہدان تک ریلوے لائن کی تعمیر ہونی ہے۔ بھارتی جریدے کے رپورٹ کے مطابق ایران نے پروجیکٹ شروع کرنے اور فنڈنگ میں تاخیر کرنے پر بھارت کو اس پروجیکٹ سے الگ کر دیا ہے۔ ایرانی حکام نے بھارتی میڈیا کو بتایا ہے کہ پورا پروجیکٹ مارچ 2022 تک مکمل ہوگا اور ایران اس ریلوے لائن کو بھارت کے بغیر مکمل کرے گا۔ ایران نے چابہار بندرگاہ کے ایک حصے کا آپریشنل کنٹرول بھارت کے سپرد کرنے کے لیے سنیچر کو ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ واضح رہے کہ ایران اور بھارت کے درمیان معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ دونوں ملکوں نے 9 معاہدوں کو حتمی شکل دی تھی، جن میں سب سے اہم معاہدہ چابہار بندرگاہ کے بارے میں تھا، جو بھارت کی مدد سے تعمیر کیا جا رہا ہے اور یہ پاکستان کی گوادر بندرگاہ سے صرف 90 کلومیٹر دور ہے۔ اس معاہدے کے تحت بھارت کو 18 مہینوں کے لیے بندرگاہ کے پہلے فیز کا آپریشنل کنٹرول حاصل ہونا تھا۔ چابہار بندرگاہ میں دلچسپی کی وجہ سے پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے براہ راست افغانستان پہنچنا تھا۔ اس منصوبے کے سلسلے میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایران اور ایرانی صدر روحانی نے نئی دہلی کا دورہ کیا تھا۔ اس واقعے پر وزیر اعظم نریندر مودی نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت چابہار کو ریل کے ذریعے زاہدان سے جوڑنے میں ایران کی مدد کرے گا۔ ایران بھارت کو تیل سپلائی کرنے والا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ اگرچہ دونوں ملکوں نے توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ تیل اور گیس فیلڈز کی بارے میں کوئی پیش رفت ہوئی یا نہیں۔ تاہم امریکہ کی جانب سے پابندیوں کے بعد بھارت نے اپنی پالیسیوں میں تبدیل کرتے ہوئے تہران سے منہ موڑ لیا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں سرد مہری آئی ہے، جبکہ پاکستان اور تہران کے درمیان اس دوران تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ بھارت جنوبی ایران کے آن آئل فیلڈز میں سے تیل اور گیس نکالنے کے لیے کانٹریکٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، جن کی ممکنہ مالیت اربوں ڈالر ہوگی، لیکن برسوں سے جاری مذاکرات میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ حکومت کو شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی اجازت، سندھ ہائی کورٹ کا حکم امتناع خارج۔ حکومتی وزراء بیان بازی کر کے میڈیا ٹرائل کرتے ہیں، تکنیکی معاملات میں عوام کا مفاد پیچھے نہیں رہنے دیں گے۔ سپریم کورٹ۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے حکومت کو شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی اجازت دیتے ہوئے عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا حکم امتناع بھی خارج کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے 23 جون کو اپنے ایک حکم نامے میں وفاقی حکومت کو شوگر کمیشن رپورٹ کی روشنی میں شوگر ملز کا مالکان کے خلاف کارروائی سے روک دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے منگل کو اس پر سماعت کے دوران اپنے ایک حکم میں کہا ہے کہ حکومت اور ادارے قانون کے مطابق شوگر ملز کے خلاف کارروائی کریں گے، لیکن شوگر ملز مالکان کے خلاف غیر ضروری اقدامات نہ کیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے سندھ اور اسلام آباد ہائی کورٹس کو ہدایت کی ہے کہ وہ 3 ہفتے میں شوگر ملز کی درخواستوں پر فیصلہ کریں۔ عدالت نے شوگر کمیشن رپورٹ پر حکومتی عہدیداروں کو بھی بیان بازی سے روک دیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران شوگر ملز مالکان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ حکومتی وزراء بیان بازی کر کے میڈیا ٹرائل کرتے ہیں، جس پر چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ بیان بازی سیاسی معاملہ ہے جس پر زیادہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ شوگر ملز کی تحقیقات کے معاملے پر بنایا گیا یہ پہلا کمیشن ہے جس میں 2 وزراء اعلیٰ پیش ہوئے اور وزیر اعظم کے قریب ترین ساتھی کو بھی کمیشن میں پیش ہونا پڑا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ شفاف کام ہونا چاہیے تاکہ ملوث افراد کیفر کردار تک پہنچ سکے۔ تکنیکی معاملات میں عوام کا مفاد پیچھے نہیں رہنے دیں گے۔ خیال رہے کہ حکومت نے چینی بحران پر وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کی تحقیقاتی رپورٹ کو پبلک کیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین، مونس الہی، شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ اومنی گروپ اور عمر شریار چینی بحران کے ذمہ دار قرار دیے گئے ہیں۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی انکوائری کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کا موقف ہے کہ چینی انکوائری کمیشن نے چینی کی قیمتوں میں اضافے اور بحران کے تحقیقات کے دوران قانونی تقاضے پورے نہیں کیے۔
بعد ازاں 11 جون کو کیس کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی کمیشن رپورٹ پر عمل درآمد 10 روز کے لیے روکتے ہوئے چینی 70 روپے فی کلو فروخت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بعد ازاں مختصر فیصلے میں شوگر ملز مالکان کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے شوگر انکوائری رپورٹ پر متعلقہ اداروں پر کارروائی کی اجازت دی تھی۔ ریاستی اداروں پر تنقید، جاوید ہاشمی کے خلاف مقدمہ درج، گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ملتان پولیس نے ریاستی اداروں پر تنقید کے الزام میں سینئر سیاستدان اور مسلم لیگ نون کے رہنما مخدوم جاوید ہاشمی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس نے جاوید ہاشمی کے خلاف ملتان کے علاقے تھانہ کینٹ میں 647 نمبر مقدمہ درج کر کے FIR کو سیل کر دیا ہے۔ پولیس نے جاوید ہاشمی کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی۔ SH تھانہ کینٹ سمیت پولیس کے اعلیٰ حکام نے اس حوالے سے موقف دینے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف جاوید ہاشمی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، 5 بار ملکی آئین کس نے توڑا، آئین توڑنے والوں کے خلاف بات کرتا رہوں گا، مجھے جیلوں میں ڈال دیں لیکن ضمانت نہیں کرواؤں گا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے یومیہ کیسز میں مسلسل کمی ریکارڈ، عالمی ادارہ صحت کی یومیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا کی شدت میں کمی آئی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے یومیہ کیسز میں مسلسل کمی ریکارڈ، عالمی ادارہ صحت کی یومیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا کی شدت میں کمی آئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے پاکستان میں کرونا وائرس سے متعلق اپنی یومیہ رپورٹ جاری کی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 1 مئی سے 12 جولائی تک کے اعداد و شمار کی روشنی میں یہ نظر آ رہا ہے کہ بیماری کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC اردو کی رپورٹ کے مطابق جون کے پہلے 3 ہفتوں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں جو تیزی نظر آئی تھی اب وہ بدتدریج کم ہوتی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان میں رواں مہینے اب تک ریکارڈ کی جانے والی ہلاکتوں کی تعداد 800 ہے۔ اگر مجموعی طور پر بھی جائزہ لیا جائے تو پاکستان میں کرونا کے باعث شرح اموات 2.28 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملائیشیا سنگاپور کے مابین سرحدی پابندیوں میں نرمی کر دی گئی۔ ملائیشیا اور سنگاپور کے درمیان سرحدی پابندیوں میں نرمی کر دی گئی تاکہ ضروری کاروبار اور سرکاری ٹریفک کی سہولیات میں آسانی پیدا ہو۔ پابندیوں میں نرمی سے ان رہائشیوں کو نقل و حرکت میں بھی آسانی ہوگی جو کسی بھی ملک کے لیے طویل مدت کام کے اجازت نامے رکھتی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق پابندیوں میں نرمی کے بعد بھی ضروری کاروباری اور سرکاری مقاصد کے لیے ایک باضابطہ گرین لائن شامل ہوگی، جہاں تمام مسافروں کو سفر سے قبل PC اور سویب ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا اور اس دورے کی مدت کے لیے ایک تفصیلی سفر نامہ بھی پیش کرنا ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کی حکومتوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ نئے اقدامات 10 اگست سے نافذ عمل ہوں گے اور انتظامات کی تفصیلات بشمول ہیلتھ پروٹوکول اور درخواست کے عمل کا اعلان اس سے 10 دن پہلے کیا جائے گا۔ سعودی حکومت نے مساجد میں عید الاضحیٰ کی نماز کے اجتماعات کی اجازت دے دی۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق عید کے موقع پر صرف مساجد میں ہی نماز کے اجتماعات ہوں گے، کھلے مقامات پر نماز کی ادائیگی کی اجازت نہیں ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق عید الاضحیٰ کی آمد میں اب صرف 2 ہفتے باقی بچے ہیں۔ ایسے ہیں سعودیہ حکومت کی جانب سے اہم اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز کے اجتماعات کے انعقاد کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم عید کے اجتماعات صرف مساجد کے اندر ہوں گے، کھلی جگہوں پر نماز کی ادائیگی کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ نماز کی ادائیگی کے لیے تمام جاری ہدایات پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ اسلامی مہینوں کے چاند کی رؤیت کی پیش گوئی کرنے والے ادارے عرب یونین اسپیس سائنس کی پیشن گوئی کے مطابق خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ 31 جولائی کو ہونے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے کچھ روز قبل جاری کی گئی رپورٹ میں عرب یونین اسپیس سائنس کے رکن ابراہیم الجروان نے بتایا تھا کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات میں ذی الحج کا چاند پیر 20 جولائی کو نظر آنے کا امکان ہے۔ دسمبر تک ویزا کی میعاد میں توسیع کی قرارداد منسوخ کر دی گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایکسپائرڈ وزٹ ویزا رکھنے والے افراد کو 10 اگست تک واپس جانے کی ہدایت کر دی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے حکام نے ہفتے کے روز تصدیق کی ہے کہ 1 مارچ کے بعد ختم ہونے والے وزٹ ویزا رکھنے والوں کو 12 جولائی سے 1 ماہ بعد ملک چھوڑنا ہوگا، ورنہ انہیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ جمعے کو متحدہ عرب امارات کے حکام نے میعاد ختم ہونے والے رہائشی ویزوں اور داخلے کی اجازت ناموں پر توسیع
ویزا کی توثیق منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ فیڈرل اتھارٹی برائے شناختی اور شہریت کی ترجمان بریگیڈیئر خامس القابہ نے ابو ظہبی ٹی وی پر ایک انٹرویو میں ہفتے کے روز ان قواعد کی تصدیق کی ہے۔ اس سے قبل حکام نے اعلان کیا تھا کہ وزٹ ویزا یا سیاحتی ویزا رکھنے والے غیر ملکی جن کے ویزے کی میعاد 1 مارچ سے پہلے ختم ہو چکی ہے، انہیں ضرورت سے زیادہ جرمانے کی چھوٹ کے لیے 18 مئی اور 18 اگست کے درمیان کسی بھی وقت واپس جانا پڑے گا۔ اس سے قبل بتایا گیا تھا کہ متحدہ عرب امارات میں زائد المیعاد ویزے کی از سر نو توسیع کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق UAE کا کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جن افراد کے ویزے ایمریٹس ID اور انٹری پرمٹ کی مدت ختم ہو گئی ہے، انہیں اس مدت میں مزید توسیع مل سکے گی۔ متحدہ عرب امارات نے کورونا وائرس کی وجہ سے عائد پابندیوں میں نرمی پیدا کر کے ویزوں میں توسیع سے متعلق درخواستیں وصول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایسے افراد جن کے ویزے اور ایمریٹس ID کارڈ مارچ اور اپریل میں زائد المیعاد ہونے کی وجہ سے غیر قانونی ہو گئے تھے، وہ اتوار 12 جولائی سے از سر نو اجرا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ ایسے افراد جن کے ویزے اور کارڈ مئی میں ایکسپائر ہو گئے ہیں، وہ 8 اگست سے درخواست دے سکتے ہیں، جبکہ جن افراد کے ویزے 1 جون اور 11 جولائی سے دوران ایکسپائر ہوئے ہیں، انہیں 3 ماہ کی رعایت دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی نے ملک بھر کی جامعات میں قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی انور علی محمد خان نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی جسے متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قومی اسمبلی میں ملک بھر کی جامعات میں قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ وزیر مملکت برائے پارلیمانی انور علی محمد خان نے قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کی تمام جامعات میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھانے کے حوالے سے قرارداد قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد کے متن کے مطابق صوبوں کے جن جامعات میں قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھایا جا رہا، وہاں بھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کا اردو ترجمہ پڑھنا ہماری نسلوں کے لیے علم کے راستے کھول دے گا۔ قرارداد کو قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں پنجاب کی جامعات میں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ پنجاب کی تمام یونیورسٹیز کے چانسلر اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے تاریخی اقدام اٹھاتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ یونیورسٹیوں میں قرآن مجید کا نصاب اسلامیات کے مضمون کے علاوہ پڑھایا جائے گا اور اس کے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ پنجاب کی جامعات میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ تمام جامعات میں لیکچررز طلباء کو ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھائیں گے۔ قرآن مجید کا نصاب اسلامیات کے مضمون کے علاوہ پڑھایا جائے گا۔ اس سلسلے میں گورنر چودھری سرور کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ قرآن مجید ہمارے لیے اصل رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دنیا اور آخرت سنواری جا سکتی ہے۔ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے جو دنیا کی رہنمائی کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس لیے اس کی تعلیم لازمی ہے۔ برآمدات میں اضافے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ وفاقی سیکریٹری تجارت صوبائی حکومتوں کے ساتھ اشتراک عمل کرتے ہوئے ایکسپورٹرز کے مسائل کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ صالح فاروقی سیکریٹری تجارت صالح احمد فاروقی نے کہا ہے کہ ان کی وزارت برآمدات میں اضافے کے لیے ہر ممکن کردار ادا کرے گی۔ گزشتہ روز ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ایکسپورٹر سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ برآمد کنندگان کو درپیش مسائل بالخصوص گیس اور دوسری سہولتوں کی کمی، DLTL واجبات اور کلیئرنس ٹیکسز کی ری فنڈ، برآمدات کے فروغ کے لیے دوسرا اداروں کا کردار، ریگولیٹری ایشوز، کچھ ممالک کے ساتھ مارکیٹ کے حوالے سے سامنے آنے والے مسائل اور وفاقی حکومت کی جانب سے صوبائی حکومتوں کے ساتھ اشتراک عمل کرتے ہوئے ایکسپورٹرز کے مسائل کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ قبل از صالح احمد فاروقی ڈٹاب پہنچے تو ادارے کے چیف ایگزیکٹو اور قائم مقام سیکریٹری نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ بعد ازاں انہیں ڈٹاب کے حالیہ اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ سیکریٹری تجارت نے ورچوئل ایگزیبیشنز، B2B مارکیٹ پلیس ریسرچ اور ڈیٹا انالیٹکس پر توجہ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے تجارت کو تقویت بخشنے اور دوسری وزارتوں کی اس حوالے سے مدد کرنے پر ڈٹاب کے مرکزی کردار کو سراہا۔ انہوں نے کپڑے اور دھان سیکٹر کے نامور ایکسپورٹرز کے ساتھ ملاقات بھی کی۔ اس دوران انہوں نے ایکسپورٹرز کو
درپیش مسائل پر اظہار حیرت کیا۔ انہوں نے تمام متعلقہ مسائل کو حل کروانے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ شہر میں دوبارہ ہونے والی متوقع بارشوں کے پیش نظر حفاظتی انتظامات مکمل ہیں۔ سید ناصر شاہ۔ کسی بھی ناگزیر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام بلدیاتی عملہ تیار ہے۔ وزیر اطلاعات و بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ شہر میں دوبارہ ہونے والی متوقع بارشوں کے پیش نظر تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ بلدیاتی عملہ کسی بھی ناگزیر صورتحال ہر قابو پانے کے لیے تیار ہے۔ ان خیالات کا اظہار ناصر حسین شاہ نے علی ہاؤس کراچی میں مختلف وفود سے ملاقات کے موقع پر کیا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ شہر میں مختلف علاقوں میں اگلی متوقع بارشوں کے پیش نظر اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں، جس میں مختلف سڑکوں کی سرکاری مین ہولز پر ڈھکنوں اور تنصیب اور نالوں کی لگاتار صفائی شامل ہے۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ بارشوں کا اگلا اسپیل آنے والے چند دنوں میں متوقع ہے، مگر حکومت سندھ نے پہلے سے ہی تمام صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے جامع حکمت عملی ترتیب دے لی ہے، جس کے تحت ہر علاقے میں میونسپل کمشنرز اپنے علاقوں میں واقع نالوں کے حساس مقامات کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ ڈی واٹرنگ مشینوں کی تنصیب کا عمل کامیابی کے ساتھ مکمل بنایا جا سکے۔ صوبائی وزیر نے مزید کہا تھا کہ تمام انڈر پاسز اور تنگ مقامات پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے تاکہ کسی بھی ناگزیر صورتحال پر بنا کسی نقصان قابو پایا جا سکے۔ دورہ انگلینڈ پاکستانی کرکٹرز 3 اسٹار جیل میں قید۔ قرنطینہ مکمل ہونے کے بعد بھی کہیں جانے کی اجازت نہیں، فارغ وقت مختلف گیمز کھیل کر گزارا جانے لگا۔ انگلینڈ میں پاکستانی کرکٹرز 3 اسٹار جیل تک محدود ہیں، جبکہ 14 روز قرنطینہ مکمل ہونے کے بعد بھی انہیں کہیں جانے کی اجازت نہیں۔ غیر ملکی کرکٹرز بھی جب پاکستان آئے تو عموماً 5 اسٹار جیل میں قید رہنے کی شکایت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے سیکیورٹی کے سبب گراؤنڈ اور ہوٹل میں محدود سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ پاکستان ٹیم کو تو انگلینڈ میں 5 اسٹار جیل بھی میسر نہیں۔ ووسٹر اور اب ڈربی میں بھی 3 اسٹار ہوٹل میں قیام ہے۔ اس کی وجہ گراؤنڈ سے ملحقہ ہونا بنی۔ ICC قوانین کے تحت انٹرنیشنل میچ میں ٹیموں اور آفیشلز کو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرانا لازمی ہے، مگر عالمی وبا کے سبب مخصوص حالات میں ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا۔ انگلینڈ آمد کے بعد غیر ملکیوں پر 14 روز کا قرنطینہ لازم ہے۔ پاکستانی ٹیم نے ووسٹر میں 14 دن قید تنہائی میں گزارے۔ اب ڈربی آمد کے بعد بھی سب سے الگ رہنا ہوگا۔ ٹیم ذرائع نے بتایا کہ ووسٹر کے مقابلے میں ڈربی کا ہوٹل بہتر ہے۔ وہاں تو کھلا آسمان دیکھنے کے لیے گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے، یہاں چہل قدمی کی جا سکتی ہے۔ بوسٹر میں فلور پر ہی کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ ڈربی میں کھلاڑی نیچے جا کر ایک ساتھ ناشتہ، لنچ اور ڈنر کرتے ہیں۔ ہوٹل میں پاکستانی ٹیم کے سوا کوئی اور مہمان موجود نہیں، کسی کو باہر آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کھلاڑی پاکستانی کھانوں کو یاد کر رہے ہیں، مگر ملنے والا کھانا بھی اچھا ہوتا ہے۔ ڈائٹیشین کی ہدایت پر مینیو تیار کیا جاتا ہے۔ ہوٹل کے ٹیم روم میں کئی کرکٹرز فارغ وقت میں فیفا گیم کھیلتے ہیں۔ وہاں کیرم، اسنوکر، ٹیبل ٹینس اور ڈارٹ کا بھی انتظام ہے۔ موبائل فون کی صورت میں بھی کھلاڑیوں کے پاس فارغ وقت گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ وہ اہل خانہ سے ویڈیو چیٹ بھی کرتے ہیں۔ ہوٹل کے ساتھ ہی جمنازیم اور سوئمنگ پول کی سہولت موجود ہے۔ پاکستانی ٹیم بدھ سے ٹریننگ کا آغاز کرے گی۔